علماء کرام محترم سامعین باتوقیر پردہ میں بیٹھے خواتین امت سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر خاک پائے اسلاف ناچیز مجاہد حسنین حبیبی نقش بندی کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، جناب حضرت مولانا سلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، میں جو کچھ بھی سوچ کے آیا تھا، آتے ہی آنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ربا کچھ تو تیاری نہیں ہے، میں بولوں گا کیا کروں گا، رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، عبادات میں سارے لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن خدا کی قسم منبر رسول پہ جیسے آیا اور اپنے اکابر میں سے جب حضرت مولانا سلیم صاحب کو سنا اور انہوں نے جو علمی گفتگو کی اور مدلل گفتگو کی اور اس میں رسول کو جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی حوالے کے ساتھ، تو میرے دوستوں میری طبیعت باغ ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میری نہیں بلکہ پوری عوام یہاں پہ پڑھا لکھا جو طبقہ موجود ہے وہ ایک تاریخ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے عقیدے کے اندر ہمارے اسلاف نے کس انداز میں نبی کی مدح سرائی کی۔ اللہ اکبر۔ صاحب یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی نبر اللہ مرتبہ سے الحمدللہ، اور مجھے اللہ کا بے پناہ احساس یہ ہے کہ حضرت کو دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے یہ شرف اللہ نے مجھے بھی عطا کیا اور مکے میں جا کر صاحب نسبت ہوا اور وہیں جا کر یہ کیا۔ حضرت مولانا سلیم صاحب ایک بات بتاؤ کہ اللہ والوں کی نگاہیں کتنی بڑی ہوتی ہے اور کتنی دور تک دیکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ مکے میں تھا، مکے سے جگہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ اشارہ الحج، وہاں پہ حضرت قیام کر رہے تھے۔ مجھے اجازت ملی کہ آ جاؤ، پہلا عمرہ میرے ساتھ کرنا ہے۔ عمرہ کیا مکمل، اس کے بعد حضرت سے بیعت ہونے کے لیے وہاں پہنچا تو میرے دوستوں میں نے حضرت سے بردستہ یہ کہا کہ حضرت میں غزلیہ مشاعرے پڑھتا ہوں، میں شاعران کے درمیان رہتا ہوں اور یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز میری موجود ہے، شاعران کے ساتھ میری بڑی تکراریں ہیں، کیا میں یہ مشاعرے پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت مسکرائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پہلی بار مدینے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ کہ مدینے سے ہو کے آ گئے؟ ہم نے کہا کہ زیارت ابھی باقی ہے، ابھی صلاۃ و سلام پڑھنا باقی ہے، میں 4 روز مدینے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسکرائے اور کچھ نہیں بولا، سکوت اختیار کر لیے، کہا مدینے سے واپس ہونا پھر بولنا۔ میں روضہ مصطفیٰ پر کھڑا ہوا، خدا کی قسم صلاۃ و سلام پیش کیا، جو شیخ یاد تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، حاضر کر رہا تھا، اور حضرت یقین جانیے پورا مکہ یہاں یہ بات میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا، حضرت سلیم صاحب سے بات کو چھیڑ دی تو بات یہاں تک پہنچائی تو میں سوچا کہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول کے روضے میں کھڑا باتیں پاک پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی سیرت تمام چیزیں یاد اور اپنے گناہوں سے میں شرمندہ اور نادم تھا، اور ایک طرف شیخ کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہی دل سے آواز آئی کہ مجاہد حبیبی رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، 2-3 بج رہے ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور تم غزلیہ مشاعرے کے اندر، میں غزلیہ مشاعرے کا مخالف نہیں ہوں، میاں غزل وہ پاک اور پویتر صرف ہے جسے منبر رسول کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزگی ہونی چاہیے، لیکن اب 99% مشاعرے جو غزل کے ہو گئے وہ مشاعرہ نہیں مجرا ہو گیا۔ میرے دوستوں دل گرویدہ ہوا، شرمندہ ہوا، اپنی خطاؤں میں شرمندہ ہوا، روضہ مصطفیٰ پہ ایک لمحے بھی نہیں ملی، اور میں نے توبہ کر لیا کہ انشاءاللہ مجاہد حسنین حبیبی اب جتنی زندگی بچی ہے یہ زندگی سیرت مصطفیٰ کی محفل میں گزرے گی، یہ اصلاح معاشرہ کی محفل میں گزرے گی، یہ مظاہرہ قرت اور انشاءاللہ مدح صحابہ کی محفل میں گزرے گی، اور وہی جا کر میں نے توبہ کیا، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ 50 سے 55,000 روپیہ بڑھنے میں میرا غزلیہ مشاعرے میں ہوتا تھا، اللہ کا یہ احسان تھا، وہ میدان وہ پھر بالکل خرچ، لیکن حضرت نے جو سیرت بیان کی، اب آئیے میں بات یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، حضرت کا استقبال بھی کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب حضرت مولانا
نور محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے، شال پوشی جناب حضرت مولانا سلیم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ کا کرے۔ حضرت نے بڑی لاجواب گفتگو کی ہے، ایک پیغام شاعری کے انداز میں کہوں گا کہ وہ یہ دے کر چلے گئے کہ مسلمانوں اگر مسئلے میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، تو اپنے ہاتھ کو ڈھال لے گر جنت کے سانچے میں، تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہے۔ یہ پیغام دے کر آشا اچھا استقبال کرایا مولانا یوسف صاحب، ابھی عمرہ سے لوٹے ہیں، تازہ ترین ان کی نگاہیں ہیں، گنبد خضرا کو انہوں نے دیکھا ہے، شہر نبی کو انہوں نے دیکھا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ سے شروع کرتا ہوں، ایک بات یاد آئی کہ آپ مکے کے بازار کو دیکھے ہوں گے، ریاض کی مارکیٹ آپ نے دیکھی ہوگی، ہر طرف کے یہ خوشنما منظر، لیکن راحت اندوری نے کبھی کہا کہ صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے، لیکن صدا دیتی رہی بازار کی رونق مجھے، لیکن نہ جنت لے کے آیا ہوں نہ حوریں لے کے آیا ہوں، عالم سے لوگ آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں، میں زمزم لے کے آیا ہوں، حضوریں لے کے آیا۔ ابھی مولانا یوسف صاحب نے کہا حبیبی صاحب کھانا کھا لیجیے، میں نے کہا مدینے سے واپس لوٹے ہیں مولانا، صرف دو دانے کھجور کے کھلا دیجیے، اسی میں میرا کام تمام ہو جائے گا۔ اور میں یہاں آ گیا، ڈیزل اور پیٹرول کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرا ڈیزل اور میرا ایندھن میرا پیٹرول آپ کریں گے، آپ بھرنے کے لیے تیار ہوئیے، تھوڑا میں پیچ پہ آ جاؤں تو انشاءاللہ اس سے چلنے میں معذور ہوں، کہاں سے رن لینے کے چکر میں رہوں گا تو وکٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ سیما ریکھا کے باہر ہمارے میں صرف چھکا اور چوک، میں چاہتا ہوں یہی دکھایا جائے اور تمام شعراء یہاں بیٹھے۔ حضرت نے جو گفتگو کی ہے اسی پٹری پہ آتا ہوں اور بات وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور میں بھی حوالے کے ساتھ کہ کس شاعر نے کس انداز میں نبی کی مدح سرائی کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میرے ہاتھ اڑ جائے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیے گا، اور مجھے لگے کہ یہ بہرائچ ہے، یہ نبیا ہے، یہ نان پارا ہے، اور یہ پھول کو جوار، بلکہ نیپال بہت قریب ہے، سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے۔ آئیے میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت سعدی نے کہا کہ بلغ الغلابی کمالہ کشفت حجابی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے، ارے کھول دیا اندھیریے کو اپنے جمال سے، اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں، ارے درود پڑھے آپ پر اور آپ کے آل پر۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، ارے تیرے چھوٹے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسائل کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھایا۔ میرے دوستو یہ بات جب ان دور کے شاعر اردو ادب کے ٹائگر راحت اندوری تک پہنچتی ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر میں نچوڑوں رہا تو آپ کے نام کی یقین نہیں لکھ سکتا۔ حضرت راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا حد شعور حد مفاہیم نہیں دیا، دنیا نے تخت و تاج ذرے سے نہیں دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرز کے ہاتھوں سے مضمون نہیں دیا۔ میرے دوستو یہ بات جب پہنچتی ہے مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بات جب پہنچتی ہے منور رانا تک تو انہوں نے کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاکوں کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ پہ کھانے کی۔ میرے دوستو یہ تسلسل بہت لمبا چل سکتا ہے، شعراء کی فہرست رکھنی ہے، بات یہی ختم کرتا ہوں، لیکن یہ بات جو برادران وطن تک پہنچتی ہے یعنی ہندو بھائی تک پہنچتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سے سہل حدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد میں اجارہ تو نہیں۔ ربی چاہتے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ ارے کال کا برسات تو یوں گویا ہوئے جو شخص سے ہو گر گلب درہم و دینار، لے کے زمین تاب و فلک مار کے انبار، دریا سلیم موتیوں نے پارس والے کو حساب، ایک شخص جو کھڑے ہو میرے سید ابرار، پھر کال کا برسات سے پوچھے کوئی کیا لے، ارے نالین محمد وہی سر پہ اٹھا دے۔ بنجن دوائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا سورج، دیکھے گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔
کہ رشتے بہاری نور نے کہا کہ تو چاہے کہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اے محمد تیری معراج خدا جانے، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کی مدح سرائی ممکن نہیں میرے دوستوں، جیسا کہ حضرت نے بیان کیا۔ یہ بات تسلسل ختم ہوتی ہے یہاں پر میرے دوستوں، وقت دامنگیر ہے، اس لیے مکمل کرتا ہوں اپنی باتوں کو، اور سیدھے سیدھے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے مائع ناز ماشاءاللہ سننے والے، ہر دل میں بسنے والے، خوشی نگر کی نمائندگی کرنے والے بہترین شاعر عالی جناب قاری سہیل صاحب خوشی نگری ہمارے درمیان ہے۔ میں نے سوچا کہ جب پاکیزہ ماحول بن گیا ہے تو کسی پاکیزہ نام کا انتخاب بھی کر لیا جائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے۔ ڈاکٹر نواز دیوبندی کے اس شعر کے ساتھ کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔